بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑھ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم آڈیو لیکس جو ریکارڈ کی گئی ہیں ان کا جو آگے انکوائری ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ تہلکہ خیز انکشافات منظر عام پر آئے ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی باتیں آپ کو میں اس ولاگ میں بتانے جا رہا ہوں وہ دل تھام کے سننے والی ہیں سر۔ بطور پاکستانی جب مجھے یہ باتیں پتہ چلی تو میرے اندر کافی زیادہ نا وہ قومو سمجھتے ہیں، قومو پنجابی کے لفظ ہوتا ہے کہ میرا دل جڑا نا کٹ ود رہا سی کہ یار یہ پاکستان ہے، 21ویں صدی کا پاکستان ہے، اسی ایٹمی ملک ہاں، اسی نیوکلیر ملک ہاں، ساڑھے نال ہو کی رہا ہے، ہم کرتے کیا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو جب میں تفصیلات بتاؤں گا تو سر یقینی طور پہ آپ لوگوں کو کے ذہن میں بھی یہ بات ضرور آئے گی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ یہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہے نا، بیسیکلی یہ اس ساری گیم میں سب سے بڑی ایٹم کے طور پہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ سارے جتنے بھی عمران خان کے دور میں میجر فیصلے ہوئے ہیں اور جو بھی عمران خان کو بلکہ عمران خان کی جو پیر نہیں ہے، یعنی جو ان کی ہے اپنا کیا کہتے ہیں بیگم صاحبہ، جن کو وہ اپنا مرشد مانتے ہیں، اور زلفی بخاری نے کیا بھی مرشد، وہ مرشد دا ایک مرشد جڑا ہے وہ سر جنرل فیض حمید کا اپوائنٹڈ تھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آسانی سے ہضم نہیں ہو رہی، لیکن میں آپ کو بتانے لگوں یہ معاملہ ایسے شروع ہوا ہے حضور کہ آڈیو لیکس آئیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کی آڈیو لیک ہوئی جس میں ظاہر ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہے کہ جی ان کے وہ داماد ہیں، انہوں نے کچھ یونٹ خریدا ہوا ہے انڈیا سے اور اس کو چالو کروانا ہے، پرانی کو مندر کو آتا سی، ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا، اس طرح کی باتیں ہیں۔ اس میں ظاہر ہے پرائم منسٹر کہہ رہے کہ جی وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، وہ ساڑھا داماد ہے، پتر ہے، لیکن جو قانون ہے رول ہے اس کے مطابق چیزیں چلے گی۔ یہ آڈیو ہوئی سر لیک۔ اس آڈیو کو لیک کرنے کے بعد انکوائری شروع ہو گئی اور ان کے دفتر سے جو ان کا اے ڈی سی تھا وہ گرفتار ہوا۔ اس کا نام تھا جی میجر عبدالرحمان، اصل نام یہ ہے، لیکن وہاں پر وہ کوڈ نیم ارسلان کے نام سے کام کرتا تھا۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کو پہلے آپ کو اعزاز سید صاحب نے اور دوسرے عمر چیمہ صاحب ان لوگوں نے بتا دی تھی، لیکن اس سے اگلی کہانی جو ہے نا وہ سر ذرا آپ کو میں اب بتانے لگا ہوں، اور وہ بڑی مزیدار سٹوری ہے۔ وہ یہ ہے سر کہ یہ میجر ارسلان عرف میجر عبدالرحمان صاحب جو ان کا اصل نام تھا، انہوں نے ان گرفتاری پیندے ہی پائن نے فوری طور پر دستا کہ حضور یہ ہے وہ ڈیوائس جس سے میں نے یہ ریکارڈ کیا، اور اس ڈیوائس کا جو دوجا ریسیور ہے، یعنی جیڑا بندہ اس ڈیوائس کے ذریعے شے براہ راست حاصل کر رہا ہے وہ باولپور سے بیٹھا ہے۔ میں تو اپنے بوس جنرل فیض کے کہنے بھی سارا کچھ کر رہا تھا۔ اچھا، اب وہاں سے کام شروع ہو گیا، کام شروع ہوا کہ مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے، تو پتہ یہ چلا کہ جناب دو صحاب ہیں، ایک کا نام ہے جناب رحمت اللہ جو سعودی عرب میں تعینات ہیں، اور ایک کا نام ہے ارسلان ستی جو کہ ایک اور ملک میں تعینات تھے۔ اور یہ ارسلان ستی وہ ہیں جو ارشد شریف جو ہمارے مرحوم ایک مقتول بلکہ شہید جو صحافی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں تھے جب وہ کینیا میں تھے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہی وہ صاحب ہے جنہوں نے ان کو پاکستان سے نکلوایا تھا، ارشد شریف کو مجبور کیا تھا، یہ کیسے کہ چل میں تیری ہیلپ کرنا تو کرتا۔ لیکن ابھی یہ بات جو ہے یہ صرف کہی جا رہی ہے، اس کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ارسلان ستی صاحب ہے نا پائن، وہ واپس ہی نہیں آئے، وہ باہر تعینات تھے، انہوں نے پلٹ کے پاکستان کا پھیرے نہیں پایا، ان کو بلایا ہے لیکن وہ نہیں آئے۔ رحمت اللہ صاحب شامل تفتیش ہو گیا اور رحمت اللہ صاحب سے یہ ساری کی ساری باتیں ہیں وہ اب ان کے ذرائع کے مطابق وہاں سے نکل رہی ہیں۔ عامر میر صاحب بڑے مشہور صحافی ہیں، گوگلی ٹی وی کے مالک ہیں، ان کے وہاں پر سٹوری پڑی ہوئی ہے، میں نے وہاں سے لی اور کچھ چیزیں اپنے طور پر کنفرم کی ہیں، تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ارسلان ستی صاحب جو ہیں رحمت اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں۔ وہ بھائی نے دسیا ہے رحمت اللہ نے کہ میں صرف گوگی دا اور پنکی پیرنی دا پیر میں پا جی۔ اچھا، اب یہ جو پیر ہیں یہ کیسے بنے پیر؟ یہ پیر ایسے بنے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ڈورے ڈالے فرا گوگی کے اوپر۔ ڈورے ڈالنے کا لفظ غلط معنی مان لیجئے گا، ڈورے ڈالنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے دام میں لینا، کسی کو اپنے کیا کہتے ہیں حصار میں لے آنا، کسی کو اپنی طرف مائل کر لینا۔ فرا گوگی کو انہوں نے سب سے پہلے کیا، اپنی طرف مائل کیا۔ فرا گوگی کے ذریعے یہ پہنچے کیا نام اس کا بشرا بی بی تک،
اور یہ فرق ہوگی کہ اور بشرا بی بی کو کس طرح انہوں نے اپنے جال میں پھنسا کے رکھا، یہ کہانی بڑی زبردست ہے سر۔ چونکہ یہ رحمت اللہ صاحب جو ہیں یہ انٹیلیجنس سے ان کا تعلق تھا، یہ جب ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہوا کرتے تھے جنرل فیض حمید صاحب، تو انہوں نے رحمت اللہ صاحب کو ایک ایسے جگہ کے اوپر اپوائنٹ کرایا ہوا تھا جہاں سے یہ سب کی باتیں سننے کا اختیار رکھتے تھے، یعنی سارے نے ٹیلی فون ٹیپ کر لو، سارے دی گلاں سنو۔ اب انہوں نے فوکس کر لیا دو لوگوں کو، ایک فرق ہوگی اور دوسری بشرا بی بی۔ اچھا اب ان کے جو مسائل ہیں، ظاہر ہے بشرا بی بی کے پہلے ہسبینڈ میں سے جو بچے ہیں انہوں نے منڈا وہ جی ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی ہے لاہور میں مقدمہ درج ہوا تھا، اور بشرا بی بی کا پہلا بندہ بھی تو بڑا عجیب و غریب جو ہے، اس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بشیر میمن صاحب بتاتے ہیں کہ جناب میرے پاس آیا اور اس نے کہا یار ساڈے دور دا ساڈی حکومت ہوئے تو ساڈا دشمن تو لاد میں پھڑ گئی۔ کہتے ہیں میں سوچا یہ کہڑا حکومت، یہ کہڑا دور ہے، یہ کہڑی حکومت ہے؟ تو پھر یاد آیا کہ کھو اس کی سابقہ بیوی آج کل کے پرائم منسٹر کی موجودہ بیوی ہے۔ تو مطلب اب آپ اندازہ لگائیں ذہنی کیفیت کا۔ وہ بھائی جڑا ہے وہ حرکتوں کی ظاہر ہے بشرا بی بی تنگ ہوئے گی، تو وہ یہ ساری باتیں سنتے تھے اور اس کے بعد وہ بتاتے تھے جا کے فرق ہوگی کو، اور وہ بشرا بی بی کو بتاتی تھی کہ جناب یہ پیر صاحب نے، اور انہوں نے دسیا کہ تیرے پتر دا اے مسئلہ ہے تے میرے بندے دا اے مسئلہ ہے تے فلانے دا اے رلا چلدا پیا ہے۔ یہی رحمت اللہ صاحب جو ہیں یہ عمران خان کو کے بارے میں بھی بتایا کرتے تھے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب ہیں نا ان کے فلاں فلاں دشمن ہیں، اور انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، آپ اس کو بے شک چیک کروا لیں، مینوں میرے موکلا نے دستا ہے، میں تہاں دستا ہے۔ اب بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کو بتاتی تھی، عمران خان اس کو کاؤنٹر چیک کرواتے تھے، تو کاؤنٹر چیک کروانے کے لیے ظاہر ہے وہ آئی ایس آئی کہ جو ہیں لوگ ان کا سہارا لیتے تھے، فیض حمید صاحب کا سہارا لیتے تھے، تو فیض حمید صاحب آگے دس دیتے سر کہ ہاں جی گل ٹھیک نکل آئی۔ تو عمران خان کا اعتماد جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر کوئے ہوئے میری بڈھی تے واقعی پیر نہیں پا جی، وہ پائے نے ہور وددا جاندا سی، وہ ایمان جڑا نا مزید مضبوط ہو جاتا سی پیر دے اوتے۔ اچھا یہ اب مرشد اور پیر کے درمیان جو کہانی ہے نا، یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں آپ کو یہ ساری بات سنا رہا ہوں یا آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، تو یہ اوریجنل پیر مرید کی کہانی نہیں ہے حضور، یاد رکھیے گا۔ یہ ایک دنیاوی وارداتیے جو ہے نا، وارداتیے یہ ان کی کہانی، جو اوریجنل پیر ہوتا ہے نا سر، اور جو اوریجنل مرید ہوتا ہے، ویسے مرید اوریجنل ہی ہوتا ہے بیچارہ، وہ پیر اگوں دو نمبر ہوتا ہے۔ مرید تے ایسے چکر چ ہوتا ہے نا کہ بڑا جینون پہنچی ہستی ہے، تو وہ دے پیراں دی خاک نو چک کے سر چ پاندا ہے تے سمجھدا کہ مینوں جنت لب جائے گی، اگوں پیر فراڈی ہوے تے مرید بیچارہ معصوم ہوندا ہے۔ تو اس طرح کا ویسے ایک مجھے اور بھی بندے کا پتہ، بڑا مشہور آدمی، بہت بڑا ایک اس کا میڈیا نیٹ ورک ہے، وہ بھائی صاحب نے بڑا ہر شے برباد کی تھی یہ ایک پیر کے چکر میں۔ چلے خیر یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ پالیٹکس میں نہیں ہے اس لیے میں ان کو ڈسکس نہیں کرتا، یہ پالیٹکس میں ہے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو اوریجنل پیر ہوتے ہیں، جو جینون پیر ہوتے ہیں سر، وہ اگر آپ کو کہیں مل جائے یا وہ آپ کو آپ کی زندگی میں ان کا عمل داخل ہو جائے تو واقعی انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ عمل بڑے لگے پھر رہے ہیں، کامل نہیں لبدا، اصل بات یہ ہے، تو کامل نصیب والے نے لبدا جی۔ یہ اس کہانی میں سارے عمل لے پا جی، کامل کوئی نہیں ہے۔ تو میں جو بات ایکچولی اس لیے میں نے کلیئر کی کہ اس کو کوئی جو پیر و فقیروں پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو کہ اور مطلب نہ لے جائیں، اس لیے میں نے کلیئر کی یہ بات۔ تو سر وہ جو اب یہ جڑے عامل صاحب نے نا، رحمت اللہ صاحب، یہ وہ سارا نیٹ ورک استعمال کرتے تھے جو آئی ایس آئی کا ہوتا ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہوتا ہے، لوگوں کو چیک رکھنے کے لیے جو بھی ٹولز ہوتے ہیں وہ سارے وہ استعمال کرتے تھے۔ عمران خان کے فون ٹیپ کرتے تھے، ان کی ایکٹیویٹی نوٹ کرتے تھے، بشرا بی بی کی ایکٹیویٹی نوٹ کرتے تھے، عمران خان جس سے ملتے تھے ان کی ساری ایکٹیویٹی نوٹ کرتے تھے، عمران خان کے مخالفین کی ایکٹیویٹی نوٹ کرتے تھے۔ اچھا اب یہ سارا کوئی نوٹ کر کے تو ہفتے میں بتایا جاتا ہے کہ 2 روز ایسے ہوتے تھے جب وہ بشرا بی بی فرق ہوگی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ملاقات کرتے تھے، بنی گالا میں ملاقات ہوتی تھی، اور وہاں پر وہ بتاتے تھے کہ پاجی تاڑے بندے نے اے کیتا جے، تاڑے بچے نے اے کیتا جے، تاڑا بندہ اے کردا پھردا جے۔ اور وہ جب ان کو کاؤنٹر چیک کرواتی تھی اپنے طور پہ تو وہ گل بالکل کنفرم ہو جاتی سی، تو وہ پاجی پیر بھی پکا ہوئی جا رہا سی، اگو پنکی پیر نہیں دے اتے او دے بندے یعنی عمران خان کا ایمان بھی پکا ہوتا جا رہا تھا، اور اس طرح یہ سارا سلسلہ چلتے ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کہانی کے اندر، اس ساری چیز کے اندر جو
ایک اہم ترین ٹوسٹ آیا یا موڑ آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب جنرل عاصم منیر جو اب آرمی چیف ہیں تب ڈی جی آئی ایس سی ہوا کرتے تھے، ان کو بھائی فارغ بھی ڈی جی آئی ایس سی کے عہدے سے اس نے کروایا، اس بندے نے جس کا نام رحمت اللہ ہے۔ اب ذرائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ جناب ہوا یہ کہ انہوں نے بتایا عمران خان کو کہ سر بات یہ ہے کہ یعنی جو ایک فائل کی بات آپ کو پتہ ہوگی کہ جناب بشرا بی بی جو ہے ہیریاں دی گوٹھیاں منگاندی پھر دی ہے یا ہیریاں دے ہار منگاندی پھر دی ہے، وہ ساری چیزیں جب عمران خان تک پہنچیں تو اس سے پہلے کیونکہ ڈی جی آئی ایس سی کے انڈر جتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایک کوارڈینیشن ہوتا ہے۔ رحمت اللہ صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ اے چیز ہن ادھر آن لگی ہے۔ اب وہ دیکھیے کس حد تک وہ بشرا بی بی کو دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا، عمران خان کو بشرا بی بی کے ذریعے کنٹرول کر چکا تھا کہ اس نے ڈی جی آئی ایس سی فارغ کروا دیا۔ اس نے بشرا بی بی کو یہ کہا کہ جناب یہ بندہ جو ساری آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو بدل دیں۔ جنرل فیض حمید ہی آئے گا تے بھائی تہاڈی بچے تے، اگر جنرل فیض حمید آئی ایس سی چیف نہ بنے گا عمران خان کے اوپر مشکلات پیش آ جائیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا عمران خان سروائیو کرنا۔ لہٰذا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے جنرل باجوے دے پیچھے پہ گیا کہ نہیں جی بھاجی استاد جی جو مرضی ہو جائے، اے مینوں آئی ایس سی چیف نہیں چاہیے۔ تو آئی ایس سی چیف کے عہدے سے صرف 8 مہینے ہوئے تھے انہیں بنے ہوئے، جنرل عاصم منیر کو ان کو ہٹا دیا گیا اور جنرل فیض کو آئی ایس سی چیف بنا دیا گیا۔ اب اگلی ایٹم جڑی سی وہ ہے وے، یعنی ایٹم سے مراد ہے کہ اگلا جو کام تھا وہ کرنا تھا، رحمت اللہ صاحب نے وہ یہ کرنا تھا جس کی وجہ سے اگے پھٹا پہ گیا اور پھر عمران خان ہوں بیچارہ زمان پار کے بیٹھ کے واضح مارتا پھرتا نا فیض فیض اچھی چی، تو فیض جڑا نا وہ بے فیض ہوا پہ ہے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کہا گیا کہ جناب فیض صاحب جو ہیں وہ بنیں گے آرمی چیف اگر تو پھر عمران خان کی بچت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اچھا اب یہاں پر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جیڑی بشرا بی بی اتھے گوشت، آپ کو یاد ہوگا برائلر جلانے کی باتیں ہو رہی تھی، آج کے پرائم منسٹر اور اس وقت کے پرائم منسٹر تو نہیں تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ چیک کروا لیں بنی گالا میں منو من جڑا برائلر دا گوشت جلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ والی ساری جڑی ایٹم ہے وہ جڑی واردات ہے وہ بھی رحمت اللہ جو کہ پنکی پیرنی کے پیر بنے ہوئے تھے ان کے کہنے کے اوپر پنکی پیرنی جو ہے وہ یہ کام کرتی تھی، اور عمران خان چونکہ بہت ایمان رکھتے ہیں کہ پنکی پیرنی بہت اللہ علی ہے، ان کا بڑا ڈائریکٹر آفتا بھاجی اتنے ہیں جی 7ویں آسمان تکر بھاجی انہوں نے واپس جاندی ہے، تو لہٰذا وہ ان کی کسی بات پر کوئی کیا کہتے ہیں اف تک نہیں کرتے، اور ابھی تک ان کا یہی ایمان ہے کہ پنکی پیرنی بہت پہنچی ہے۔ پنکی پیرنی دا ایمان سی رحمت اللہ بہت پہنچیا ہے۔ کہانیاں تو ہن پہ کھل دیاں نے کہ وہ سارے کا سارا نیٹ ورک استعمال ہو رہا ہے ان کی مخبری کرنے کا، جو آئی ایس آئی کا یا انٹیلیجنس ایجنسی کا نیٹ ورک ہے۔ اب رحمت اللہ صاحب جو ہیں ان کو یہاں سے پھر نکالا، پیر صاحب غائب ہو گئے، پیر صاحب جو ہے وہ غائب ہوئے ہیں، اور پیر صاحب کو جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ ذرا یعنی اس کو جو ایک زبان ہوتی کہ وہ سر جنگلہ سے نکل گئے ہیں، ہوں انہوں نے اپنے آپ وقف کرتا ہے ذرا تھوڑا جا یاد اللہ دے وچ، لہٰذا وہ دنیا سے کٹ گئے۔ ایہو جا بہانہ لا کے رحمت اللہ صاحب کو اپوائنٹ کروا دیا گیا، فیض صاحب نے کروایا ادھر اپنا سعودی عرب میں۔ اچھا اب یہ جو ہیں فیض صاحب یہ آئی ایس آئی چیف سے آرمی چیف بننا چاہتے تھے، پھڈا ایتھو پیا، اور عمران خان اس کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ پنکی پیرنی نے یہ کہہ دیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں رحمت اللہ صاحب من رہے ہیں، یہ انہوں نے سارا کچھ مان لیا ہے۔ اب وہاں پر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، اور پھر اگلی کہانی تمہیں پتہ ہی کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا نہیں بہو ہوں بڑی ہو گئی، تینوں بڑا میں کھڑا لیا گودی، ہوں تو میرا پتر پیراں تے کھلو۔ وہ پیراں تے کی کھلونا سی بھائی صاحب، پیراں تے کھلوتے ہی نہیں، جو ہی کھلوتے نیپی تھلے تے پرویز نے کہا نہیں نیپیاں بدلی جاندی ہیں، تو وہ نیپی بھائی پھر بدلتے بدلتے عمران خان ہی بدلنا پہ گیا، تو عمران خان صاحب جو ہے نا اس طرح وہ چلے گئے گھر۔ اچھا اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ذرا آپ سوچیں کہ یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ 1922 کی نہیں ہیں، 1923 کی نہیں ہیں، 1918 کی نہیں ہیں، یہ 2018 19 20 21 22 کی باتیں ہیں سر۔ یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ نیوکلیر پاکستان کی باتیں ہیں، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب انسان جو ہے وہ یعنی مریخ کی
اوپر زندگی کے آثار ہیں کہ نہیں ہیں، بس فیصلے سے پہنچنے والا ہے، پانی لبدا پھردا ہوتے، ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے وہ چندے ہو کے انہوں آیا مدت ہو گئی ہے. انسان نے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے ایسی ایسی چیز پیدا کر لی ہے کہ لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس دور کے اندر ہمارا آکسفورڈ سے پڑھا ہوا پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ کس طریقے سے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں کھیلا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس افسر کے ہاتھوں میں کھیلی، اور وہ انٹیلیجنس افسر جو ہے اس نے DGISI کس کو بنوایا. یہ سر یہ ایک ایسا نیٹ ورک کا سلسلہ ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جو منظر عام پر آیا ہے کہ سنتا جا شرماتا جا. پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی اس ساری بات کے اوپر. میں نے آپ کو مسکراتے مسکراتے یہ ساری باتیں سنائی ہیں، لیکن یقین جانیے اگر آپ اس کو ذرا سیریسلی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ملک اگر اس حال میں ہے کہ آج اکانومی جو ہے وہ ساڑی لبدی نہیں پئی کتنے گئی یار، ٹھیک ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر کو ایک ڈائریکٹر IMF کی کال کر کہتی کہ اچھا چل کوئی گل نہیں، تیرے تعلقات چنگے نے سعودی عرب نال، چل پھر میں بندہ بھیجنی ہاں تے تہاڈی قسط جاری کروا دینی ہاں. یہ حال اگر ہمارا ہوا سر تو یہ ہے وہ وجوہات، بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم وجہ کہ جس ملک دا وزیر اعظم رن مرید ہوئے گا ایہو جہا، اور او دی بڈھی اگوں ایک انٹیلیجنس افسر دے نو پیر من کے بیٹھی ہوئے گی، اور ملک جڑا وہ عاملہ دے ہتھے چڑھیا ہوئے گا پائن، اس تو بعد پھر اس ملک دا کی بنے گا. بس یہ میرا مطلب، اس کے بعد سمجھ لیں کہ میرے پاس اب الفاظ نہیں رہے. مجھے اپنے وطن سے محبت بہت زیادہ ہے یار، بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کو یہ ساری بات بتائی ہے. بہرحال آپ دوستوں کا جو بھی خیال ہوگا اس بات کے اوپر ضرور لکھ دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.